رسول خدا نے بتایا تھا سعادت کے لیے ایک چیز کہ انسان کا گھر وسیع ہونا چاہیے. وسیع سے مراد کہ ایک مناسب گھر اگر انسان افورڈ کر سکتا ہے تو اس کا گھر ایک اچھا گھر اس کو سعادت پہ لے کے جا سکتا ہے. اب وسیع گھر کیسا ہو؟ جتنا انسان اپنے آپ سے افورڈ کر سکے بہتر. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ آج آپ اپنے آپ پہ رکھیں پریکٹیکلی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پورے دن میں 8 9 10 12 گھنٹے کام پر ہیں، لیکن وہ جو آپ کے گھر کے نمائندے ہیں، اس میں آپ کی زوجہ ہے، اس کے آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، وہ کافی گھنٹے اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں. آپ شاید باہر جاتے ہیں، آپ اپنے سارے کام کر لیتے ہیں، آپ چیزوں کو مختلف چیزوں کو دیکھ کر شاید اپنی نگاہوں کو اپنے وجود کو شاید باقی چیزوں سے، لیکن وہ ہر وقت گھر کے اندر ہے. اب اس کو وہ گھر ویسا ہو کہ جس میں زیادہ رہنا ہے اس کو بہتر سے بہتر دیا جائے. ہمارے ایک سینئر عالم دین تھے، ایک دفعہ انہوں نے ہمارے استاد کو اپنے گھر پہ بلایا، گھر پہ درس رکھا، گھر درس دیا تو انہوں نے کہا کہ آقا ہماری زوجہ کہتی ہیں گھر میں کارپیٹ ہونا چاہیے. اب میں نے ان کو بولا کہ بھئی ہم تو طالب علم ہیں مولانا، ہم کہاں کارپیٹ رکھیں گے؟ تو انہوں نے ٹوک دیا، کہا تم مولانا بننے آئے ہو، وہ مولانا بننے نہیں آئی ہے. اس کو گھر جو ایک حد تک دے سکتے اس کو دو، گھر وسیع رکھو جتنا. اگر گھر میں حیات ہے، رسول خدا بھی وہ گھر جس کے اندر صحن و پسند کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس بچے کو اس گھر میں کچھ کھیلنے کی جگہ ہو. اب آپ بولے ہم تو مولانا صاحب فلیٹوں میں رہتے ہیں، ہم کہاں سے صحن دیں؟ تو آپ کم از کم اپنے بچوں کو ہفتے میں ایک دن پارک لے کے جائیں تاکہ اس کو وہ ورنہ یہ جو مشین اور بند کمروں کے اندر اور ٹاوروں کے اندر جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں نا، یہ ظاہراً تو اوپر جا رہی ہیں لیکن حقیقتاً زمین کے اندر جا رہی ہیں. ظاہراً ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی طور پر یہ ساری چیزیں تنزلی کی طرف جا رہی ہیں. ہم سانس دیں. دوسری چیز جو سعادت کی، رسول خدا نے کہا کہ ایک اچھی بیوی ہونا انسان کو سعادت پہ لے کے جا سکتا ہے. ایک اچھی بیوی. اب آپ بولیں گے اب بیوی اچھی، تو دوسری چیز آپ کے اوپر بھی وائس ورثہ آتی ہے کہ شوہر کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. آپ بولیں بیوی تو اچھی ہے لیکن اب وہ بیوی سے پوچھیں آپ کتنے اچھے ہیں تو وہ پتہ چل جائے گا. آج میں درس دے رہا تھا ایک جگہ پر، خواتین نے بولا بھی یہاں پہ آپ مجالس مردانہ ہے، بہرحال سن رہی ہیں وہ لائیو، لیکن ان کا درس تھا، کوشچن آنسر کا سیشن تھا، تو انہوں نے بہت سارے اشکالات اور سوالات جو ہوتے ہیں کیے. انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ہمارے سب آتے ہیں مجلس کے اندر، تھوڑا ان کو بھی سمجھائیں کہ اپنی طرف سے بھی اپنی چیزوں کو بھی بہتر کریں. عزیزان محترم، گھر تبھی چلتا ہے کہ جب گاڑی جب صحیح بیلنس چلتی ہے، جب اس کے سارے پہیے بیلنس ہوں. ایک کی بھی بیلنسنگ آؤٹ ہے تو گاڑی ایک طرف جھک جائے گی اور ہلکے ہلکے اس کی جو روڈیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور گاڑی تباہ ہو جائے گی. آپ سامنے والے سے توقع کریں کہ وہ صحیح رہے، لیکن میں کتنا صحیح ہوں گھر جا کر یا باہر جا کر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اپنے حساب سے اپنی چیزوں کو اپنے حساب سے. آج کل جو میڈیا ہے وہ خاتون کو بالکل، جب دوسری طرف اس کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کو بالکل فیمنزم کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، یعنی اس کو آزاد کر رہا ہے کہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں. اسی وجہ سے آج معاشرے کے اندر جو ٹکراؤ آ رہا ہے، معاشرہ جو ٹوٹتا جا رہا ہے، جو فیملی سٹرکچر ویسٹ دے رہا ہے، اس میں کوئی گھر سعادت پہ نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں کوئی بیلنس لائف نہیں ہے. سنگل پیرنٹس کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بھی وہی ہوتا جا رہا ہے.